بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں کیا کیا نظارے ہیں، کیسے کیسے مناظر ہیں، انسان اس چیز کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ جس دنیا میں آج ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا کو عالم ناسوت کہا جاتا ہے، عالم اسباب کہا جاتا ہے، دار فانی کہا جاتا ہے۔ یہ فنا ہونے والا عالم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے ایسے ایسے مناظر کے ساتھ تخلیق کیا ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، اس پوری زمین کا چپا چپا ہم گھوم نہیں سکتے۔ پھر اس زمین کی جو بیسک ہے وہ تو پانی ہے، اور پانی کو بھی مکمل سمندروں کو اس طرف سے اس طرف عبور نہیں کر سکتے۔ پانی کی گہرائی کتنی ہے، پانی کی طاقت کتنی ہے، پانی میں جب جوش آتا ہے، جب طوفان آتا ہے، جب لہریں اٹھتی ہیں، تب انسان اسے دیکھنے کی سخت نہیں رکھتا، اسے جھیلنے کی سخت نہیں رکھتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب تخلیق تو کیا ہے نا، اور اس پانی کے اندر کی جو مخلوق ہے اس کو بھی انسان نے ڈھونڈنے کی، دیکھنے کی، پرکھنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن کس حد تک کامیاب ہوا ہے اور کتنا دیکھا ہے؟ کیا سب دیکھ لیا؟ ممکن ہی نہیں۔ انسان نے وہ سب دیکھا ہی نہیں ہے جو پانی کے اندر ہے۔ جو زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہیں، یا گیسز ہیں، یا انرجی ہے، جو کچھ بھی زمین کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ بھی انسان نے ابھی مکمل دیکھا نہیں ہے، پوری طرح سے دیکھ نہیں سکا ہے۔ اور پھر یہ فضا ہے، یہ فلکیات ہیں، یہ سیارے ہیں، یہ ستارے ہیں۔ ایک سیارے سے دوسرے سیارے کے درمیان ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ، پھر ہر سیارہ ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا ایک مربع میل رکھتے ہوئے ایک مکمل گول، ایک بال سا جیسا۔ پھر ایسے نہ جانے کتنے سیارے اور ستارے مل کے نظام شمسی بناتے ہیں۔ سورج کی قوت اور توانائی، سورج میں پائی جانے والی انرجی، انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا، اس کا تصور نہیں کر سکتا، اس کے نزدیک نہیں جا سکتا۔ یہ تو اس عالم ناسوت کا سب سے چھوٹا سورج اور سب سے چھوٹا نظام شمسی ہے۔ بڑے بڑے سورج موجود ہیں، ان کی پھر کیا گرمی ہوگی۔ بڑے بڑے سیارے اور ستارے موجود ہیں جو سورج سے بھی کہیں زیادہ گرم اور سورج سے بھی کہیں زیادہ قوتوں اور توانائیوں اور طاقتوں سے بھرے ہوئے عجیب انرجی کا ایک بہت ہی بڑا جال پھیلایا ہے رب نے، اور وہ بھی ایک ایسے عالم میں جسے اللہ نے فنا کر دینا ہے۔
جو ختم ہو جانا ہے، جسے رہنا نہیں ہے. ایسے رنگ بکھرے ہوئے ہیں فضا میں کہ آپ دوربین لگائیں اور دیکھیں. سائنسدانوں نے دیکھے ہیں اور اس کی مختلف تصاویر ہمارے لیے انہوں نے نشر بھی کی ہیں. کیسی کیسی گلیکسیز ہیں، ان گلیکسیز میں پھیلے ہوئے وہ بادل، ان گلیکسیز میں پھیلی ہوئی وہ گیسز، ان گلیکسیز میں پھیلی ہوئی وہ توانائیاں، ان گلیکسیز میں پھیلے ہوئے رب کے وہ رنگ. ایسے ایسے مناظر ہیں، ایسے ایسے رنگ ہیں، ایسا مالک کی کاریگری اور قدرت کا شاہکار ہر جگہ موجود ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، انسان اسے ٹچ نہیں کر سکتا، انسان اسے چھو نہیں سکتا، انسان اس کے نزدیک نہیں جا سکتا. انسان اس کے اندر اگر جانا چاہے تو انسان فنا ہو جائے. ذرا سا سورج تک جانے کی کوشش کریں، بلکہ کیا چاند سے ذرا چھلانگ لگا کے دیکھیں، زمین تک پہنچنے سے پہلے انسان ہوا میں بکھر جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو کے فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے. یہ اتنی بڑی کائنات، اربوں خربوں سیاروں ستاروں پہ محیط ایک گلیکسی، پھر لاکھوں گلیکسیز پہ محیط ایک کلسٹر، پھر اس طرح ہزاروں اور لاکھوں کلسٹرز پہ موجود ایک سپر کلسٹر. اب یہ اتنی بڑی کائنات اللہ نے جو تخلیق کی ہے، اس کے نظارے دیکھنے کے لیے ہم حیران ہیں، ہماری عقل حیران ہے، ہم ہوش کھو بیٹھے ہیں. یہ ایک ایسی دنیا جو اللہ نے کہا کہ انسان میں نے تیرے لیے تخلیق کی ہے، لیکن یہ پہلے آسمان کے اندر کی دنیا ہے، یہ عالم ناسوت کی دنیا ہے. یہ وہ دنیا ہے جو بیسیکلی بنائی جنات کے لیے گئی تھی. یہ جنات کی دنیا ہے، ہماری دنیا نہیں ہے. ہم تو یہاں مہمان ہیں، اور ہماری مہمان نوازی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کرشمے، ایسے ایسے مناظر، ایسی ایسی انرجی اور ایسا کچھ رب نے تخلیق کیا. یہ ہماری مہمان نوازی میں ہے. جو ہماری ملکیت میں ہے وہ کیا ہوگا؟ جو تخلیق ہمارے لیے کیا وہ کیا ہوگا؟ وہ جو اللہ نے ہمارے انعام کے لیے تخلیق کیا وہ کیا ہوگا؟ جو ہمارے اکرام کے لیے تخلیق کیا وہ کیا ہوگا؟ جو ہماری لذتوں کے لیے تخلیق کیا وہ کیا ہوگا؟ جو ہماری آسائشوں کے لیے مالک نے جو چیزیں تخلیق کی ہیں وہ کیا ہوں گی؟ ان کے مناظر کیا ہوں گے؟ ان کے نظارے کیا ہوں گے؟ ان کی لذتیں کیا ہوں گی؟ ان کا رنگ کیسا ہوگا؟ انسان اپنے رب کی کریمی اور اس کی ربوبیت پہ ذرا غور اور فکر تو کرے، اپنے رب کو جانچنے اور جاننے کی کوشش تو کرے. وہ رب جس نے ارب فرشتے تخلیق کیے اور پھر تمام جنوں اور ملائک سے کہا کہ اب اسے سجدہ کرو. ان سب سے اللہ تعالیٰ نے تجھے سجدہ کرایا. یہ پوری کائنات، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم ہاہوت، عالم لاہوت، عالم وحدت، عالم احدیت، یہ تمام تر رب کی ربوبیت کا اتنا بڑا جہان اللہ نے تیری خلافت کے ڈنکے بجائے پوری اپنی کائنات میں اللہ نے تیری خلافت کے ڈنکے بجائے، تیری عظمت کے ڈنکے بجائے، تیری محبت کے ڈنکے بجائے، تیری
ان تمام تر چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے تجھے ممتاز بنایا، اور تو نے اس رب کا کتنا شکر ادا کیا، اس رب سے کتنی وفاداری کی، اس رب سے تو نے کتنی محبت کی، اس رب سے تیرا کیسا عشق ہے، تیرا کیسا رشتہ ہے، تیرا کیسا معاملہ ہے، تیرے دل میں اس رب کے لیے کتنی جگہ ہے، تیری ذات میں اس رب کے لیے کتنی جگہ ہے، تیرے وجود میں اس رب کو تو نے کتنا سمایا، اور اپنے آپ کو اپنے مالک میں کتنا فنا کیا۔ اس نے تو پوری کائنات تیرے لیے بنا ڈالی، تو نے اپنے رب کے لیے کیا کیا؟ تو نے اپنے رب کے لیے کیا کیا؟ بات تو ساری یہ ہے کہ وہ جس نے چرند بنائے، پرند بنائے، ہوا بنائی، سیارے بنائے، ستارے بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، درخت بنائے، پھول بنائے، اس نے پانی، بحر اور بر بنائے، اس نے فرشتے، یہ آسمان اور یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا، اور پھر ان سب کو تیری خدمت میں لگایا، فرشتوں کو تجھ سے سجدہ کرایا۔ تیرے لیے رب نے کیا کیا نہیں کیا، تو بتا کہ تو نے رب کے لیے کیا کیا، تو نے اس مالک کے لیے جو تیری محبت میں اتنا کچھ کرے، تو نے اس کی محبت میں کیا کیا؟ اپنے آپ کو اس کی محبت میں اس کے سپرد کر سکتا ہے تو کر لے، ابھی کر لے، اسی میں ہی تیرا فائدہ ہے۔ تو اس کی قدرت سے نکل نہیں سکتا، تو اس کی ربوبیت سے بھاگ نہیں سکتا، تو اس کی الوہیت سے فرار نہیں پا سکتا، اللہ کے حدود سے تو نکل نہیں سکتا۔ تو کچھ بھی کر لے، جو بنانا ہے بنا لے، جو طاقتیں اکٹھی کرنی ہے کر لے، جتنا کچھ حاصل کرنا ہے کر لے، جو تجھ سے ہو سکتا ہے تو کر۔ رب کی اس کائنات اور رب کے اس جہان سے تو فرار نہیں پا سکتا، تو باہر نہیں نکل سکتا۔ رب کی اس کائنات کی رنگینیوں میں، رب کی اس کائنات کے ان رنگوں میں اور ان مناظر میں تو جھانکنا چاہے، تو دیکھنا چاہے، تو دیکھ اور سمجھ کہ یہ سب کچھ تو تیری مہمان نوازی کے لیے، جو تیرے لیے بنا دیا، جس میں تجھے مالک بنا دیا، وہ کیا کچھ ہوگا، وہ کیا کچھ ہوگا، وہ بقا کی دنیا کیسی ہوگی؟ اگر فنا کا عالم یہ ہے تو بقا کا عالم کیا ہوگا؟ فنا کے رنگ ایسے ہیں تو بقا کے رنگ کیسے ہوں گے؟ فنا میں ایسی انرجی ہے، اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے، ایسی ایسی گیسز ہیں، اور ایسا نہ جانے کیا کیا معاملہ رب نے اس میں رکھ دیا۔ جب فنا میں اتنا کچھ رکھ کے دیا ہے تو بقا میں کیا کیا رکھ کے دے گا تیرے کو؟ اتنی بڑی دولت تیرے لیے لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور تو کس چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ وہ اتنی بڑی عطا تیرے لیے لے کے بیٹھا ہے، اور تو کون سی خطا کر کے بیٹھا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔